Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، لیلۃ القدر بہت ہی برکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ اب یہ رات 1000 مہینوں سے کتنا افضل ہے، کتنا اعلیٰ ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان کا آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25 کی رات، 27 اور 29 کی رات۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، لہذا ہمیں بھی ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور حکم بھی دیا گیا ہے۔ اب ہمارے اوپر لازم ہے ہم رمضان کے آخری عشرہ کی ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لانی چاہیے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے، باعزت رزق روزی کا سوال کرنا چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنی چاہیے، خوب سے خوب تر نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب بہت ساری خواتین اور حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، لیلۃ القدر کے نوافل کیسے پڑھیں، نیت کیسے کریں، کتنی رکعتیں پڑھیں، کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ تو دیکھیں، نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا۔ اب جو خاص طریقے بتائے بھی جاتے ہیں تو ان کا پڑھنا زیادہ سے زیادہ افضل ہے، مستحب ہے۔ لہذا نوافل کو کوئی خاص ترکیب اور طریقے سے پڑھنا مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کا اصل مقصد رات کو قیام کرنا ہوتا ہے، اللہ کے حضور جھکنا، سر بسجود ہونا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کا پڑھنا۔ اسی طرح جو رات کو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں جھکنا ہوتا ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے والدین، دوست، احباب اور حضور کی پوری امت کے لیے خیر اور سلامتی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ نوافل پڑھیں کیسے، تو بھائی جس طرح باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی ہم جتنا مرضی نوافل ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں بالخصوص ان 2 نوافل کا تو آپ نے ضرور اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1 پر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ لازمی پڑھیں۔ صلاۃ التوبہ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ اور منفرد نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے آپ 2 رکعت نوافل باقی پڑھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے صلاۃ التوبہ کو پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ظہر کے فرضوں کے بعد 2 سنتوں کے بعد جو 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، صرف اس میں نیت صلاۃ التوبہ کے نوافل کی کرنی ہے۔ نیت جو ہوتی ہے اصل دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے زبان سے ادا کرنا ہے تو اس طرح کریں، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہی نیت دل میں کر لیتے ہیں تو تب بھی درست ہے۔ تو آپ نے اس رات کے اندر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ کے ہاں رو رو کر دعائیں کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔